السلام علیکم ویورز، قابلی پلاؤ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ غفار چھمّوں کو اس کے گھر چھوڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی چوکھٹ پر ہی بیٹھی رہو۔ چودھری قیوم اور اس کی بڑی بہن آپس میں بات کرتے ہیں کہ اب اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے، کس طریقے سے باربینا کو اس گھر سے رخصت کیا جائے۔ حاجی مشتاق باربینا کو سمجھاتے ہیں کہ گھر والوں سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا جینا یہاں پر مشکل کر دیں گے۔ غفار چھمّوں کو اس کے مائکے چھوڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہیں پر تم سڑو۔ اس ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ الیاس اپنی شیطانی منصوبوں کی وجہ سے حاجی مشتاق کے سالے کو ان کے گھر لے آتا ہے۔ غفار قیوم کو وارن کرتا ہے کہ اگر میری شادی باربینا سے نہ کروائی تو تمہاری بہن کو تمہارے گھر چھوڑ۔ ادھر حاجی مشتاق باربینا کے بھائی کو گھر لے آتے ہیں، جس کو دیکھ کر زبیدہ بہت حیران رہتی ہے اور باربینا بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کا بھائی اس کو ملنے آیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کا بھائی اسے ملنے ہی نہیں آیا بلکہ اس کو لینے آیا اور وہ واپس افغانستان جا رہے ہیں۔ قیوم حاجی مشتاق کو غفور کی ساری کارکردگی بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چھمّوں کو وہ گھر بٹھا دے گا اور پھر ہم کیا کریں گے جب ہماری بہن طلاق لے کے گھر واپس آ جائے گی۔ یہ سب سن کر حاجی مشتاق بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کس طریقے سے وہ بہن بیٹیوں پر نظر رکھ کے۔ الیاس عبداللہ کو دھمکا کر اسے ساری سچائی اگلوا لیتا ہے اور وہ سارا کچھ جا کے شمیم کو بتا دیتا ہے۔ حاجی مشتاق گھر والوں کے رویے کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی باربینا کو جانے کا کہتے ہیں اور بہت اداس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ باربینا جانے سے پہلے ان کا ہاتھ چوم کر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے مجھے بہت بہترین طریقے سے پناہ دی اور سنبھالا۔ باربینا حاجی مشتاق سے کہتی ہے کہ میں آپ کی امانت ہوں اور جب آپ چاہیں مجھے لینے آ سکتے۔ شمیم کو مشتاق کی ساری سچائی کا پتہ چلتا ہے تو شمیم اپنا آپا کھو دیتی ہے اور آ کر اس کو مٹھائی کھلاتی ہے اور سب کے سامنے ذلیل کرتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے اپنا حلال نکاح چھپایا۔ شمیم کی ساری سچائی بتانے پر باربینا بہت ہکی بکی رہ جاتی ہے اور گھر والے یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ حاجی مشتاق بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ شمیم کو کہتا ہے کہ بکواس بند کر کے تم یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو میں تمہاری ساری عمر شکل نہیں دیکھوں گا۔ الیاس کچھ پاکھنڈی لوگوں کو بھی بھیج دیتا ہے حاجی مشتاق کے گھر، جو وہاں پر آ کر بہت تماشا کرتے ہیں اور حاجی مشتاق کا تمام محلے والوں کے سامنے تماشا بن کر رہ جاتا ہے۔ شمیم گھر آ کے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے میں نے کیوں اپنی ساری زندگی اس مکار آدمی کے پیچھے ضائع کی۔ اس تمام تماشے کے بعد حاجی مشتاق کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے اور باربینا اس کو سنبھالتی ہے اور عبداللہ واپس آتا ہے اور باربینا کہتا ہے کہ چلو گھر چلیں، جس پر حاجی مشتاق بہت سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ حاجی مشتاق سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے یہ گناہ کر بیٹھا کہ آپ کی سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ حاجی مشتاق اسے کہتا ہے کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے ہی اپنا حلال نکاح شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سب سے عبداللہ اپنے بہن سے جانے کا کہتا ہے لیکن باربینا اس کو منع کر دیتی ہے اور حاجی مشتاق کہتا ہے کہ باربینا اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، وہ میرے نکاح میں ہے اور اب میری ذمہ